نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری اور آج کی اس جمعۃ المبارک کے معزز و محترم شرکاء، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ماہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں دوبارہ میسر آیا، اور پھر رمضان المبارک کی اس مبارک ماہ میں جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتیں میسر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کا اپنی بارگاہ اقدس میں رمضان المبارک کے مہینہ میں سجدہ ریز ہونا اور پھر اس جمعۃ المبارک پر یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس جمعۃ المبارک کے خطاب کے لیے، وہ یقیناً رمضان المبارک کی وہ فضیلتیں، وہ برکات ہیں عموماً جن کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہم سے رمضان المبارک میں اعمال صالحہ کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس میں وہ کیا شے ہے جو انسان کے اندر مستعدی اور استقامت پیدا کرتی ہے، اس کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اسی طرح اسی ماہ رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا تذکرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے پہلے بھی سن رکھا ہے، تو اس حدیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے روایت کیا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے، اس کے اندر مقصد ان تمام عبادات کا جو ہم ادا کرتے ہیں اس ماہ رمضان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں اس مقصد کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ قرب الہی کی نیت سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اس سے اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کروانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درمیانہ حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، یعنی اس پر کم ورک لوڈ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے ذریعے تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اور جن 2 کاموں کے ذریعے تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو بڑی جامع اور تفصیل سے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے جو اس کی تمام فضیلت، اس کے درجات، اس کے اندر اعمال کی اہمیت اور کیا انجام دینا چاہیے اور کن چیزوں سے بچے رہنا چاہیے، ان تمام امور کو کور کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین اور جنات کا جکڑے جانا ہے اور جنت کے دروازوں کا کھل جانا ہے اور دوزخ کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا حقیقی معنوں میں فزیکلی دروازے کھل اور بند ہو رہے ہیں، یا جنات یا شیاطین کو فزیکلی زنجیروں میں قید کیا جا رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد وہ توفیقات ہیں کہ عموماً سارا سال جس کو 5 وقت کی مکمل نماز ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی یا استطاعت نہیں ہوتی، یا وہ سستی یا کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ باقاعدگی سے پورے سال میں 1 ماہ بھی 5 وقت نماز ادا کر سکے، رمضان المبارک میں قدرتی طور پر 5 وقت باقاعدگی سے نماز کا رجحان اس کا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں بھی جن کا سارا سال دھیان اس امر کی طرف نہیں جاتا، وہ بھی شوق سے نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اصرار کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ خاص توفیق ہے، وہ فرماتے ہیں جو اس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت آسمانوں سے نازل فرماتا ہے مومنین کے قلب پر، اور خود بخود ان کے اندر نیکی کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان اگر اس ماہ رمضان المبارک میں اگر اپنے ارادہ کر کے اپنے طور اطوار زندگی کا طریقہ بدلنے کی کوشش کر لے تو یہ اتنا ہموار سیزن ہے، اتنا زرخیز سیزن ہے کہ آسانی سے اچھی عادتوں کی، اچھے امور اور نیکیوں کی عادت پختہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسا خاص مہینہ ہے جس میں خاص اللہ رب العزت کی مدد، عون و نصرت شامل ہوتی ہے۔ باقی 11 ماہ میں انسان کوشش کرتا ہے عادت ڈالنے کی نیک امور کی، نماز میں پختگی کرنے کی، دیگر نیک صالح اعمال کو اپنانے کی، لیکن اس مہینے میں ایک ہوا چل رہی ہے جو آپ کو کچھ منزل کی طرف پش کر کے لے جاتی ہے، کچھ آپ نے خود چلنا ہے، کچھ اس ہوا نے دھکیلنا ہے اس منزل کی طرف۔ تو اگر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی انسان صحیح معنوں میں کوشش کر لے تو اللہ پاک اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے اور اگلی زندگی اور اس کے اعمال کی سمت اور ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص مہینہ اللہ رب العزت نے اہلیان اسلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر دن
اور رات اپنے کئی بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بے شک رمضان المبارک میں ہر روز ہر مسلمان کے لیے ایک دعا مقبول ہوتی ہے، اور بندہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے میری امت کو عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا فرمایا یہ کہ فرشتہ ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میری دار رحمت میں پہنچ کر آرام کریں گے۔ یعنی جنت کو اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے ماہ رمضان میں۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخشش کا اعلان کیا شب قدر کو ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم نے محنت مزدوری کرنے والوں کی مزدوری کی طرف نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو رمضان سے فراغت کے بعد بخشش کی شکل میں انعام سے نواز دیا جاتا ہے۔ اسے بھی امام بہقی نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ بڑی غور سے سنیں یہ حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ پھر فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا مگر اس کی مغفرت سے قبل وہ مہینہ گزر گیا، یعنی اس مہینے میں اپنی اللہ پاک سے مغفرت نہ کروا سکا اور اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ اور پھر فرمایا، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کو اپنے والدین کا بڑھاپا میسر آیا یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا میسر آیا اور وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروا سکا تو اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 بار آمین 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 ارشاد فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین 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 3 بار ارشاد فرمایا۔ عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے رمضان المبارک پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی اور وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دور کر دے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آمین فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر آمین فرمایا کہ جسے رمضان ملا اور پھر بھی مغفرت نہ کروا سکا، یہ عظمت ہے رمضان کی اور یہ گنجائش ہے رمضان میں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک میسر آیا
اور وہ ان کی خدمت کیے بغیر مر گیا اور آگ میں چلا گیا، اللہ پاک اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ آمین فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آمین فرمایا، اور تیسری بات فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور اس حال میں مر گیا، اللہ پاک اسے بھی آگ میں بھیجے، اس پر بھی آپ آمین فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی آمین ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی ان کے صحائف نازل ہوئے۔ رمضان کی پہلی رات، اسی طرح رمضان کی چھٹی رات تورات اتاری گئی، 13ویں رات انجیل اتاری گئی، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک نے رمضان میں ہی قرآن اتارا، یعنی اللہ پاک نے اپنی تمام آسمانی کتابیں اسی رمضان المبارک میں اتاریں، اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائیں، امتوں کو دیں، یعنی وہ آسمانی کتابیں جو در حقیقت اللہ رب العزت کے حضور سے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کل ہدایت ہے جو ان آسمانی کتابوں کے ذریعے میسر آتی ہے، اور وہ ہر ہدایت اللہ پاک رمضان المبارک میں اتار رہا ہے۔ تو یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اگر انسان اس میں کمر بستہ ہو جائے اور مستعدی اختیار کر لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آسمانوں سے اتاری ہوئی ہدایت اس کے دل میں گھر کر جائے، اس کے دل میں سرایت کر جائے، اس کے دل میں اتر جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان شریف کے بعد کس مہینے میں روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں صدقہ دینا افضل ہے، یعنی وہ تمام عظمتیں جو اعمال ہیں، کیونکہ کئی درجہ اس کا اجر و ثواب اللہ پاک بڑھا دیتا ہے اگر اس عمل کو رمضان المبارک میں ادا کیا جائے۔ اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، دیگر نیک اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ جب رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اضافتاً اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امکان غالب ہے کہ اگر وہ اعمال صالحہ رمضان المبارک میں اس نیت سے کریں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، تو اللہ پاک سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس مہینے میں وہ باقاعدگی جو انسان اختیار کرتا ہے آگے زندگی میں بھی جاری و ساری رہے۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس برکت والا ماہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا وہ حقیقتاً محروم کر دیا گیا۔ تو یہ بہت سی احادیث مبارکہ بیان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کر کے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ جب رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا تو فرمایا تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ رمضان آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، چنانچہ وہ اس مہینے میں رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکی کی طرف تمہارے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو ملاحظہ فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کر کے دکھاؤ، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے
عظمتوں والا. اور پھر جیسے ہم نے احادیث مبارکہ میں تذکرہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں یہ تمام اعمال صالحہ اللہ رب العزت کے حصول قرب کی نیت سے ادا کیے جائیں، حصول رضائے باری تعالیٰ اور اس کی خاطر وہ تمام اعمال انجام دیے جائیں. تو در حقیقت ان تمام اعمال صالحہ کے پیچھے جو نیت کار فرما ہونی چاہیے وہ نیت قرب الہی کا حصول ہے، محبت الہی کا حصول ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے اور ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت فرمانا شروع کر دے. تو در حقیقت رمضان المبارک کے ان تمام اعمال کی وجہ حصول رضائے باری تعالی ہے. اس کا اشارہ قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کی طرف بھی کیا گیا جب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی ایمان والے جو روزے دار بھی ہیں اور ان کی پہچان اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمائی کہ وہ اللہ رب العزت سے حد درجہ محبت فرماتے ہیں. اور پھر اس محبت کے بھی دو درجے ہیں. وہ محبت جو در حقیقت مقصود ہے رمضان المبارک میں کیے جانے والے تمام اعمال صالحہ، یہاں تک کہ ساری زندگی میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کا مقصود محبت باری تعالیٰ ہے، رضائے باری تعالیٰ ہے. اور اس محبت کے آگے عرفاء، فقہاء، علماء دو درجے کرتے ہیں. ایک وہ درجہ ہے جس کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس درجے کی محبت اللہ رب العزت کے لیے واجب ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں اور جس کا تعارف ایمان والوں کا یوں کروایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا. تو پہلا درجہ تو واجب ہے جو ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اس کو اس درجے کی ایک خاص محبت اور تعلق نسبت اللہ پاک سے رکھنا ہی ہے. اور دوسرا درجہ محبت خواص کا ہے. وہ درجہ ہے جو اللہ پاک اپنے عارفوں کو، اپنے علماء کو، صلحاء کو، من کے سچے درویشوں کو اور اللہ رب العزت کی محبت کے راستے پر، سلوک کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو عطا فرماتا ہے. وہ خواص کا درجہ محبت ہے. پہلا درجہ محبت یہ ہے کہ انسان اللہ سے تعلق اپنے ذاتی مفاد میں رکھتا ہے. پہلا درجہ محبت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق اپنے ذاتی مفاد میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک سے محبت، اللہ پاک کی عبادت، اس کے حضور سجدہ ریزی، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے نتیجے میں اللہ پاک میری دنیاوی یہ مشکل دور فرما دے، میری دنیاوی یہ ضرورت دور فرما دے، مجھ سے یہ خوف دور کر دے، یا مجھے یہ عطا فرما دے، یا مجھے وہ عطا فرما دے. یہ جو رغبت ہے، دل میں خواہش ہے، ڈیزائر ہے، تو پہلا درجہ محبت لالچ پر مبنی ہوتا ہے، کچھ سودے بازی ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے چلو مانگ تو مجھی سے ہی رہا ہے نا، تو اللہ پاک کو وہ بھی قبول ہے، عام مسلمان سے وہ بھی قبول ہے درجہ محبت کہ چلو اتنا بھی رکھو کہ مجھی سے مانگو. میرے ہاں کچھ کمی محسوس ہو، جب میرے خزانے خالی دیکھو تو پھر کہیں اور جانا. حضرت بایزید بستامی والی بات کہ جب میرے خزانے خالی دیکھ لو پھر کہیں اور جانا، یا جب میری سلطنت میں زوال دیکھ لو تو پھر کسی اور کی سلطنت کا رخ کرنا. تو اس لیے پہلا درجہ. اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں لالچ نہیں ہے، وہ محبت اللہ پاک سے صرف اسی کے لیے ہوتی ہے، اسی کی خاطر ہوتی ہے، اور انسان بس یک طرفہ اللہ پاک سے محبت کرتا چلا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اللہ پاک اس کے نتیجے میں کیا دیتا ہے، کیا اس کی زندگی آسان کرتا ہے یا نہیں، کیا اس کی دنیاوی مشکلات دور فرماتا ہے یا نہیں، کیا اس کی بھوک دور فرماتا ہے یا نہیں.
کیا اسے اچھا روزگار عطا فرماتا ہے یا نہیں، چاہے اسے عمر بھر آزمائشوں اور تکالیف اور مصائب میں مبتلا رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یک طرفہ اپنے مولا سے محبت کیے جاتا ہے، اپنے مولا کی طرف تکتا چلا جاتا ہے، اپنے مولا کو پکارتا چلا جاتا ہے۔ یہ خواص کا درجہ ہے، ان کی محبت کسی شے سے لنکڈ نہیں ہوتی، بس وہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ انہیں محبت کے لائق کوئی اور جا نظر نہیں آتی، ان کو محبت کے لائق کوئی اور ذات نظر نہیں آتی، ان کو فقط ایک ذات محبت کے لائق نظر آتی ہے، اور وہ ذات حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ خواص کا درجہ محبت ہے۔ اور یہ محبت دلوں میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ محبت معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام اہل اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت معرفت سے پیدا ہوتی ہے، جس کی جتنی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کو جتنی کم معرفت ہے اس کو اس سے اتنی کم محبت ہے، جس کو جس کی جتنی معرفت ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور یہ قانون ہر شے پر اطلاق اس کا ہوتا ہے، یہ قانون خدا کی ذات پر بھی اس کا اطلاق ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی اس کا اطلاق ہے، اور قائد اور شیخ کی ذات پر بھی اطلاق ہے۔ جو ان کو جتنا جانتا ہے اتنی محبت کرتا ہے، اور جو ان کو جتنا کم جانتا ہے وہ اتنی کم محبت کرتا ہے۔ یہی تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ کو جتنا جانتا چلا جاتا ہے عارف، اس کے جتنے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں وہ اس کی محبت میں اتنا گم ہوتے چلے جاتا ہے، جتنا دیکھتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار کرتا چلا جاتا ہے، اتنا مرتا مٹتا جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنے اس پر انوار و تجلیات ہوتے چلے جاتے ہیں، حضور کی حقیقت سے اس پر سے جتنے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، جو کچھ جتنا اس پر عیاں ہوتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، جو جتنا جانتا ہے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا وہ اتنا مانتا ہے، جتنی معرفت رکھتا ہے اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، اور پھر جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کے کام میں اتنا زیادہ لگ جاتا ہے۔ جب انسان کو خدا سے محبت نہیں، واجبی تعلق کرتا ہے، تو پھر عبادت کے لیے کھڑے ہوتی بھی سستی محسوس کرتا ہے، زیادہ قیام 20 تراویحاں پڑھتے بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر 8 رکعت کے بعد چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو محبت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، وہ کہتا ہے مجھے 20 نہیں، مجھے ساری رات مولا اپنے حضور کھڑے رکھنا، مجھے توفیق دینا تیرے حضور قیام کروں، تیرے لیے جاگوں، تیرا ذکر کروں، تیرا ذکر پڑھوں، تیرا ذکر سنوں، تجھے یاد کروں، تیرے دھیان میں رہوں، تیرے خیال میں رہا کروں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گوشہ درود والے ہمارے احباب آ کر سب کام کاج چھوڑ کر 10 دن کے لیے گوشہ درود میں بیٹھ جاتے ہیں حضور کی چوکھٹ پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ محبت نے دنیا چھڑوائی ہے اور آ کر درود و سلام پڑھنے کے لیے 10 دن وقف کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ یہ محبت کرواتی ہے۔ محبت عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے۔ محبت نہ ہو تو کسی کی بات ماننے کا دل نہیں کرتا، یا دل سے بات نہیں مانی جاتی۔ محبت ہو تو آنکھ کا اشارہ بھی انسان سمجھتا ہے، دور سے آنکھ کچھ اشارہ کر دے تو وہ سمجھتا ہے میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ یہ محبت کرواتی ہے۔ تو جب محبت کی کیفیات کے ساتھ رمضان گزارو گے تو پھر وہ جنت کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے بند ہوں گے۔ ہمارے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم مہینہ گزارنے کے بعد لوٹ کر پرانی کیفیات پر کیوں واپس چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محبت کے ساتھ ماہ رمضان نہیں گزارتے، حکمن گزارتے ہیں، روایتن گزارتے ہیں، دیکھا دیکھی گزارتے ہیں، اور کچھ نیکی کی کیفیت کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ محبت سے گزارتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کا کلام سننا، اس کے حضور کھڑا ہونا، اس کو بوجھ محسوس نہیں کرتے، محبوب کا کام پیار سے کرتے،
اسی طرح مشن کا کام ہے، جن کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، قائد سے محبت ہے، وہ مشن کا، تنظیم کا، تحریک کا کام سمجھتے ہیں، وہ رسپانسبلٹی سمجھ کے نہیں، وہ پیار سے کرتے ہیں محبوب کا کام جان کر، تو پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، اس کے نتائج بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کام بھی ہوتا ہے اور انسان تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو اس سب میں فرق کیا ہے؟ تھکنے اور نہ تھکنے میں فرق ایک ہے، وہ فرق ہے محبت۔ محبت تھکنے نہیں دیتی۔ اور حاضرین گرامی، ہم نے عرض کر لیا کہ جب معرفت مل جائے تو اس کے بعد محبت ہو جاتی۔ اور معرفت کس شے کی؟ معرفت کس شے کی؟ انسان کو کسی سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا انسان کی نیکی، اس کی اچھائی، اس کی خالصیت، یا اس کا حسن و جمال، یا اس کا فائدہ پہنچانا کہ کتنا بینیفیشل ہے کوئی شخص۔ یہ تین چار امور ہی ہوتے ہیں نا کسی سے محبت کرنے کے لیے۔ یا کسی کو کسی کا حسن و جمال پسند آ جاتا ہے، کسی کی شان و شوکت پسند آ جاتی ہے، یا کسی کو کسی کا علم شان و شوکت کا حصہ ہی بن جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے عظمت عطا کی کسی بھی حصے میں، تو یا کسی کو عظمت اور شان و شوکت پسند آ جائے، کسی کو حسن و جمال پسند آ جائے، یا پھر کسی کو کسی کا فائدہ پہنچانا پسند آ جائے۔ یہی تین امور ہوتے ہیں نا محبت کرنے کے لیے۔ تو انہی تین امور پر جب اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اس سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں جو دنیا میں کوئی آپ کا فائدہ کر دے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس کو توفیق فائدہ پہنچانے کی کس نے دی؟ اس مالک حقیقی نے۔ تو اصل حقدار محبت کا وہ ہے۔ پھر دنیا کے حسن و جمال پر فدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس حسن کو حسن دینے والا وہ حسین کیسا ہے، اس حسین کا حسن کیسا ہے، وہ کیا درجہ حسن ہے جس نے یہ دنیا اتنی حسین کر دی ہے؟ تو پھر آپ کو کسی اور سے محبت کرنے کی فرصت نہ ہوگی، پھر اسی کے جمال پہ مر مٹیں گے، اسی حسین کے حسن پر مر مٹیں گے، اسی پر فدا ہو جائیں گے، اسی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور عظمت و شان و شوکت خدا سے زیادہ کس کی ہوئی ہے یا کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی تینوں وجوہات جس کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے، ہر کائنات کی وجہ ان تینوں امور کے اندر اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ شان و شوکت میں خدا سے اوپر کوئی نہیں، فائدہ پہنچانے میں اس کی ذات سے اوپر کوئی نہیں، عطا کرنے میں اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، جاننے میں اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، حسن و جمال میں اس سے بڑا کوئی پیکر نہیں۔ تو پھر یہ ساری محبتوں کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور پھر اس کی محبت کا حق ہے کہ زندگی اس کی عبادت میں اور اس کے احکام کی بجا آوری میں وقف کر دی جائے، ڈیڈیکیٹ کر دی جائے، اس سے انسان کو فرصت ہی نہ ہو۔ اور جب انسان صحیح معنوں میں دل میں محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ محبت پھر اس کے اعضاء پہ اثر دکھانا شروع کرتی ہے، اس کے اعضاء پر اثر دکھانا شروع کرتی ہے۔ وہ اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی عبادات میں سنجیدگی آ جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو عبادت میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر کیجول بیہیویئر ٹوورڈز ورشپ نہیں رہتا۔ جو ہم ایک کیجول بیہیویئر سے چلتے ہیں نا کہ چلو آج پڑھ کے آتے ہیں تراویح، دوستوں کے ساتھ نکل پڑے تو آج پڑھیں گے تراویح، یا گھر جائیں گے آج روزہ رکھیں گے، یا نماز ادا کرتے ہوئے ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ نوجوان ہیں، کئی بچے بیٹھے سن رہے ہیں، سیریسنس کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اور پھر سنجیدگی کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو، یعنی سیریسنس لائف میں آ جائے کہ اس کو ایک بہت بڑا خسارہ زندگی میں محسوس ہو اگر اس کی کوئی نماز رہ جائے۔ تو جب یہ محبت اعضاء پر اثر کرتی ہے تو عبادات میں سنجیدگی آ جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی قربت کے حصول کا لالچی ہو جاتا ہے، اس کو پھر دنیا میں پیسہ کی ہرس
نہیں رہتی، مال کمانے کی ہرس نہیں رہتی، جاہ منصب عہدے کی ہرس نہیں رہتی، اس کی زندگی کا تمام مطمع نظر اور ہرس یہ رہ جاتا ہے کہ مجھے خدا کی قربت مل جائے، مجھے اس کی رضا مل جائے، مجھے اس سے پیار ہو جائے، اسے مجھ سے پیار ہو جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھے دیکھے، میں اسے دیکھوں، بس اس تعلق کے اندر میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس کیفیت کے ساتھ اس کے اندر سیریسنس کے بعد یہ چیز داخل ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ رب العزت کے حضور خلوت میں خوشی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ تنہائی میں بوریت محسوس نہیں کرتا۔ جب تنہا کٹا کٹا بیٹھا ہو تو وہاں جڑا جڑا رہتا ہے، یہاں سے جب کٹا کٹا رہتا ہے تو وہاں جڑا جڑا رہتا ہے۔ یہ تنہائی یہ تعلق دیتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا ہر حکم ماننے کو دل کرتا ہے، محبت ایسا اثر دکھاتی ہے۔ پھر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور گم رہتا ہے، خلوتیں پسند کرتا ہے اور اس کے دین کے کام میں مستعد ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک الگ سی انرجی آ جاتی ہے۔ پہلے بھی زندگی کے کسی حصے میں وہ کام کرتا تھا تو تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، آج تھکتا ہی نہیں ہے، ایک جنون سا ہے، ایک بے قراری ہے، ایک بے چینی ہے۔ یہ بے چینی اس میں محبت نے پیدا کر دی ہے، یہ بے قراری اس میں محبت نے پیدا کر دی ہے، یہ سکون اس میں محبت نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادات میں خشوع و خضوع محبت سے آتا ہے، نہیں تو پھر اوپر اوپر سے کام انسان کرتا چلا جاتا ہے، اس کو بوجھ اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا، بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، ایک رات میں 100 نوافل پڑھتے، 1000 نوافل پڑھتے، کتنا قرآن مجید ختم کرتے اور ساری زندگی ایسا کام کرتے چلے جاتے۔ ہم لوگ تو مہینہ رمضان کا آدھا مہینہ گزرا ہوتا ہے تو سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اب کب ختم ہوگا، عید کا انتظار کرتے ہیں، کسی دن اعلان میں عید کا ایک دن اضافی اناؤنس ہو جائے تو لوگوں کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر، کہ 29 روزے رکھ لیے تھے، اب یہ 30ویں کی کیا ضرورت تھی۔ تو ہماری کیفیت تو یہ ہے۔ وہ اہل اللہ کو ذرا دیکھیے کہ 40 سال عبادت، حضور شیخ الاسلام کی زندگی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں نے تہجد گزاری اور رات کو جاگنے کا معمول تب سے شروع کیا کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے اتنی عمر سے، اور آج 71 سال عمر ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، ورکنگ آورز آپ کے یہ ہیں۔ یہ ایک جنون ہے، یہ کس شے نے دیا ہے؟ یہ محبت نے دیا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی، محبت صحیح معنوں میں عبادت کی ادائیگی کرواتی ہے۔ محبت ہو تو عبادت میں مزہ ہے، اور پھر جب وہ عبادت اپنے انتہا کو پہنچتی ہے اور محبت ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ انسان کو، آخری بات کر رہا ہوں، کیا ملتا ہے؟ انسان کو پھر توکل کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے گا کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ محبت کے بعد توکل عطا ہوتا ہے؟ ہاں، جو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں نا ہر وقت، ابھی اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، ہم اصل میں توکل نہیں کرتے۔ جس توکل کا تقاضا اللہ رب العزت ہم سے کرتا ہے وہ صاحب محبت ہی کر سکتا ہے۔ حقیقی توکل اللہ کی ذات پر کوئی محبت والا ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ توکل کے بھی 2 درجے ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے جو ہر مسلمان پر اللہ پاک نے واجب فرما دیا ہے، کب؟ جب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ یعنی پہلے توکل کو شرط رکھا اور پھر فرمایا کہ پھر جو توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہے۔ یہ 2 آیات ہی، اور اس میں کئی اور آیات توکل کی طرف نشاندہی کر، اگر ان کی بھی توجہ کر لی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ایک درجہ توکل واجب ہے اور دوسرا درجہ توکل خواص کے لیے ہے۔ جیسے محبت کے 2 درجے تھے، ایک واجب ہے مسلمان پر اور دوسرا خواص کے لیے ہے، اسی طرح توکل کے 2 درجے ہیں، ایک واجب ہے اور دوسرا خواص ہے۔ واجب درجہ تو یہ ہے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھو، اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے مولا کی طرف دیکھو۔
اس ضرورت کی حاجت روائی کے لیے اپنے مولا کی طرف دیکھو، دنیا کے سامنے نہ جھکو، اپنے مولا کے سامنے جھکو، دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ وہ واجب توکل ہے جس کی طرف قرآن مجید ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ وہ توکل ہے کہ جب عام انسان جو توکل نہیں کرتا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جا کر بھی دعا کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں، ساتھ کسی کے ساتھ خود اپنی عقل سمجھ کے مطابق کوئی شیطانی معاملہ بھی کرتے ہیں کہ یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، محاورہ بھی یوز کر کے پھر ہم کوئی اس کے لیے داؤ پیچ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کامل توکل اللہ کی ذات پر نہ کیا۔ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو اپنا صحیح معنوں میں سنسیئر جانا کہ اللہ پاک ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو پھر اپنا ہر معاملہ اس کے حضور پیش کر دیا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی درجہ جو واجب ہے وہ یہ ہوگا کہ محبت کرنے والا اپنی ہر تکلیف کو اللہ کے حضور پیش کر دے، یعنی اس کے دل میں جو خیال آیا ہے، جو ڈیزائر پیدا ہوئی ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور پیش کر دے، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے جو عوام الناس میں اہل محبت اختیار کر سکتے۔ پھر جن کی محبت بڑھتی ہے، جن کی محبت اور درجات تک چلی جاتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسرے درجے کا توکل نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے درجے کا توکل کون سا ہے؟ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے درجے کا توکل یہ ہے کہ انسان ماں کی گود میں نو مولود بچے کی طرح ہو جائے، نو مولود بچے کی طرح۔ یہ اونچا درجہ ہے توکل کا، لیکن اعلیٰ ترین درجہ اب بھی نہیں ہے۔ پہلے درجے میں بطور انسان اس کے دل میں خواہشیں امڑتی تھیں، اس کو طلب جاگتی تھی، وہ اللہ کے مانگتا تھا، مولا میں یہ چاہتا ہوں، مجھے اچھی سواری دے، مانگتا ہے اللہ سے، مجھے اچھا گھر دے، مجھے اچھی ملازمت دے، مولا اس نے میرا نقصان کیا ہے تو اس کا انجام تک پہنچا۔ یہ خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں نا، لیکن یہ خواہشیں ہمارے نفس میں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ چلو اللہ کہتا ہے مانگ تو مجھ سے رہا ہے، تو یہ پہلا درجہ توکل ہے۔ دوسرا درجہ توکل یہ ہے کہ وہ نو مولود بچے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ وہ نو مولود بچہ، اس کے پاس 3-4 آپشنز نہیں ہوتی، اس کے پاس اب سہارا ایک آپشن ہوتی ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے، یعنی اس کو پھر وہ دنیا کے باقی سہاروں سے دوسرے درجے کا توکل کاٹ دیتا ہے، وہ خالصتاً اب اللہ پر توکل کرتا ہے، اس نو مولود بچے کی طرح جو ماں پر توکل کرتا ہے۔ اب ماں اسے دودھ پلائے تو دودھ پلائے، ماں اسے کوئی اور خوراک کی عادت ڈالے تو اسی کی عادت ڈال لے، ماں اس کے سونے کا وقت مقرر کرے تو اس پر پھر سونے کی عادت ڈال لے، ماں اسے اٹھانے کا وقت مقرر کرے تو پھر اٹھنے کی عادت ڈال لے، یعنی اسے ماں جیسے ٹرین کرتی جائے وہ ویسے ٹرین ہوتا ہے، اور سارے سہاروں سے کٹ کر ایک کا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کا توکل ہے کہ انسان اس نو مولود بچے کی طرح۔ لیکن ابھی بھی یہ اعلیٰ درجے کا توکل اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس بچے کے منہ میں بھی ضرورت سے زیادہ گرم شے داخل کر دو تو چلا پڑتا ہے، اس کے اندر ابھی بھی اپنی مرضی داخل ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کوئی اور اس کو کوئی ڈسکمفرٹ دے دو تو چیخ پڑتا ہے، ابھی بھی اس کو بھوک کا احساس جب ہوتا ہے، بھلے خوراک ماں نے فکس کر دی ہے لیکن بھوک کا احساس ہوتا ہے تو مانگتا ہے، چلاتا ہے۔ اس لیے یہ دوسرے درجے کا توکل ہے۔ اور جب کوئی تیسرے درجے کا توکل پا لیتا ہے محبت کے نتیجے میں تو وہ توکل ہے کہ صوفیاء کرام کہتے ہیں پھر انسان اللہ کے حضور میت کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے میت غسل دینے والے کے سامنے ہوتی ہے۔ اب اس درجے میں کوئی تقاضا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو خوراک کی شناخت تھی لیکن مانگتا تھا کہ مجھے بھوک ہے، اب تو وہ مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے، مولا جس حال میں رکھے۔ وہ واصف علی واصف کا شعر ہے نا، تشنا میں کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، تو بس وہ پڑا رہتا ہے محبوب کی چوکھٹ پر،
چاہے آزمائشوں میں مبتلا رہے، تکلیفوں میں مبتلا رہے، پریشانیوں میں گھرا رہے، کچھ ملے نہ ملے، کوئی کام ہو نہ ہو، وہ تیسرے درجے کا توکل کر کے چوکھٹ محبوب پر پڑا رہتا ہے۔ وہ مانگتا نہیں ہے کہ محبوب جب چاہے دے دے، جب نگاہ کرے دے دے، وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے، میت کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے درجے کا توکل ہے، یہ بہت خال خال لوگوں کو میسر آتا ہے۔ دوسرے درجے پہ انسان حلال مانگ پڑتا ہے، پہلے درجے پہ اسے حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی، بس مانگتا ہے۔ دوسرے درجے پہ اپنا حق مانگتا ہے، دوسرے کا حق نہیں مانگتا۔ تیسرے درجے پر اپنا حق بھی نہیں مانگتا، بس خاموش ہو جاتا ہے، مولا کی چوکھٹ پر پڑا رہتا ہے، چاہے پھر وہ محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہو تو ادھر پڑا رہتا ہے، چاہے پھر وہ محبوب قائد اور شیخ کی صورت میں ہو اس چوکھٹ پر پڑا رہتا ہے۔ جس حال میں مولا رکھے پھر تقاضا نہیں کرتا، پھر تکلیف پر اصرار نہیں کرتا، آزمائش پر پکار نہیں کرتا۔ یہ تیسرے درجے کا توکل ہے۔ جب انسان کی زندگی میں حاضرین محترم محبت داخل ہو جائے، اس محبت کے نتیجے میں توکل داخل ہو جائے، تو پھر ذرا سوچئے کہ اس دنیا میں پھر بچتا کیا ہے؟ مسائل کہاں بچتے ہیں؟ کوئی جھگڑا نہ بچے، کوئی حصوں کی تقسیم کے جھگڑے نہ بچیں، کوئی ایک دوسرے پر گالی گلوچ، لان تان، ملامت نہ بچے، کسی سے کوئی فتوے نہ بچیں، کچھ نہ بچے۔ انسان تو اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار آمادہ نظر آتا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے، اور پھر سارا دھیان اور وقت اللہ کے حضور، اس کی عبادت میں، اس کے امور اور احکام کی انجام دہی میں انسان مصروف نظر آتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے رمضان المبارک کا کہ یہ وہ زرخیز مہینہ ہے کہ جس میں کوشش اگر کریں تو اس کے اندر نتائج زیادہ میسر آ سکتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت قائم کرنے، اور معرفت مطالعہ سے، صحبتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی خطابات کثرت سے سننا، آپ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنا، تو یعنی جتنا جانتے چلے جائیں گے دل میں محبت پیدا ہوگی، محبت قائم ہو جائے گی تو توکل پیدا ہوگا، توکل پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان سب پر عمر بھر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔